والدین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ دوستوں میں رہ کر بگڑ گیا ہے، ماحول نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ جھوٹ بولے دوستوں نے سکھایا، بدتمیزی کرے تو دوستوں نے سکھایا، بچہ گالی دے دوستوں نے سکھایا۔ یقین کریں یہ سوچ ہی غلط ہے۔ در حقیقت بچے کے بگڑنے کی وجہ والدین کے اپنے فرائض کی عدم ادائیگی ہے۔ شروع سے ہی بچے کی تربیت کو اہم فریضہ سمجھا جاتا، بچے کی پرورش کو اولین ترجیح دی جاتی، یہ بچہ دوستوں میں جا کر کبھی خراب نہ ہوتا بلکہ دوستوں کی اصلاح کا سبب بنتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی دوستوں میں نہیں جا بیٹھتا، پیدا ہوتے ہی اس کے دوست اسے لینے نہیں آ جاتے، پیدا ہوتے ہی آوارہ گردی شروع نہیں کرتا، پیدا ہوتے ہی سگریٹ نہیں پکڑتا۔ وہ بیش شروع کے 10 سال تک بچہ مکمل والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہی وہ دورانیہ ہوتا ہے جہاں اکثر و بیشتر والدین عدم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا دل و دماغ مکمل طور پر کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو دیکھے گا سنے گا وہ اس پر چھپتا جائے گا۔ اب ہم نے اس کاغذ پر کچھ نہیں لکھا، زمانہ لکھتا چلا گیا۔ اگر ہم بچپن میں ہی اپنی تربیت اس کاغذ پر اتار دیتے تو زمانے کو برائیاں اتارنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ جب ماں اور باپ نے اپنی تربیت شروع میں ہی بچے کے اندر اتار دی تو یہ بچہ خراب لوگوں سے مل کر خود کبھی خراب نہیں ہوگا بلکہ خراب لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کے نام پر بس رسمی جملے ادا کر دیے جاتے ہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بری عادت ہے، بدتمیزی نہیں کرنا بری عادت ہے۔ یہ رسمی جملے کبھی بچے کے اندر نہیں اترتے بلکہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور دلچسپی سے کی جانے والی تربیت کو بچہ اپنے اندر اتارتا ہے۔ ہم معاشرہ دیکھ لیں، ہر والدین بچے کو رٹے رٹائے جملے سکھاتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تربیت کے لیے فکر مند نہیں، دلچسپی نہیں۔ ہاں سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا، ابھی چھوٹا ہے، اور اسی سوچ نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ذرا سا بچہ رونے لگ جائے تو ٹی وی کھول کر دے دیں گے، موبائل ہاتھ میں دے دیں گے، اسے کارٹون لگا دیں گے۔ کوئی موسیقی سن کر بچہ ہاتھ پیر ہلانے لگ جائے، سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اب وہ ماں اپنے بچے کی اعلیٰ پرورش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی خود کی زندگی ڈرامے، فلمیں، موسیقی، شاپنگ، گھومنا گھمانا، موبائل، فیس بک وغیرہ تک محدود ہے۔ اب اگر ایک نظر باپ کی ذمہ داریوں پر ڈالیں، بس وہی رسمی معاملات کے بچے کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ضروریات و خواہشات پوری ہو رہی ہیں، پورا دن کام میں مصروف، گھر آئے کھانا کھایا، بچے کو ایک راؤنڈ لگوا کر پھر دوستوں میں مصروف، اور پھر گھر آ کر موبائل میں مصروف، اس طرح دن پھر ہفتے اور پھر سال گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بچے کی تربیت کا جو سب سے اہم دورانیہ تھا وہ والدین نے اپنی ہی مصروفیات میں، اپنی ہی مستیوں میں ضائع کر دیا۔ بعد میں سر پکڑ کر بیٹھے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، دوستوں نے بگاڑ دیا، ماحول نے خراب کر دیا۔ بھئی ماحول کے ساتھ تو وہ بعد میں جڑا ہے، دوست تو اس کے بعد میں بنے ہیں، اتنے سالوں سے تو وہ آپ ہی کے پاس تھا۔ ماں اور باپ دونوں کو مل کر ذمہ داری کے ساتھ بچے کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو لگانا ہوگا، اپنے آپ کو کھپانا ہوگا۔ اولاد کی تربیت کے لیے ماں کی گود سب سے پہلی اور اہم درسگاہ ہے۔ ماں اسے سینے سے لگائے، اپنی تربیت بچے میں منتقل کرے، اسے اللہ کی پہچان کروائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروائے، اسے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھائے، اسے روزمرہ معاملات کی دعائیں سکھائے، سچ سے محبت، سچ میں عزت، سچ پر فضیلت اس کے دل میں اتارے، جھوٹ سے نفرت، جھوٹ میں شرمندگی، جھوٹ پر گناہ کا یقین اس کے دل میں اتارے، گالی، غیبت، چغلی اور بری باتوں سے نفرت اس کے دل میں اتارے، رشتہ داروں سے محبت اور حسن سلوک اس کے دل میں اتارے۔ جب ماں کے اندر دین ہوگا، ماں کے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہاں نسلوں کی نسلیں پروان چڑھیں گی۔ اسی طرح باپ سے روزانہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، روزمرہ کے معاملات کا پوچھے،
صحیح غلط کی پہچان کروائے، بڑوں کا ادب، بڑوں کی عزت سمجھائے، غریبوں سے محبت، ضرورت مند کی مدد کا جذبہ اور شوق اس کے اندر پیدا کریں۔ اس کے سامنے یہ ٹیلی ویژن، موبائل، ڈرامے، فلمیں وغیرہ کا استعمال بالکل نہ ہو۔ اس کے سامنے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، شور شرابہ بالکل نہ ہو۔ بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اسے نماز پر اپنے ساتھ لے کر جائیں، اسے لوگوں سے ملنا جلنا سکھائیں، اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی ہو، فارغ وقت میں اس کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے واقعات سنائیں۔ ایسے ماحول سے نکل کر آپ کا شہزادہ جب باہر کی دنیا میں آتا ہے کبھی باہر کے لوگوں سے خراب ہو کر نہیں آئے گا، بلکہ ان کے لیے اصلاح کا سبب بنے گا، ان کے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ جہاں جائے گا اپنی اچھائی چھوڑ آئے گا، جہاں جائے گا والدین کا نام چھوڑ آئے گا، اور یہ شہزادہ دنیا میں تو والدین کے لیے سربلندی کا باعث بنتا ہی ہے، لیکن اپنے اچھے اعمال و کردار کی بدولت والدین کے انتقال کے بعد قبر میں بھی ان کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔